بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ میرا خیال ہے کل یا آج کی بات ہے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون MNA تھیں، ملیکہ بخاری۔ میرا خیال ہے شاید وزیر مملکت تھیں یا کسی پارلیمانی کمیٹی کی چیئر پرسن تھیں، لیکن بڑی ووکل تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اکثر ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں، مظاہروں میں وہ پیش ہوتی تھیں۔ بالآخر یہ ان کو جب 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تو یہ ان لوگوں میں یا ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم پاک فوج یا پاک آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، یعنی مذمت کی تھی۔ یہ پریس کانفرنس کرنے والوں میں سے ایک تھیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ گزشتہ روز ایک ٹویٹر کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک اپیل کرتی ہیں ملیکہ بخاری کہ میری بڑی بہن جو میری والدہ کی جگہ ہے وہ آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور وہ شدید علیل ہیں، انہیں برین ہیمریج ہو چکا ہے، وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں، لیکن چونکہ ملیکہ بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا نو فلائی لسٹ، جو بھی آپ کہہ لیں، سٹاپ لسٹ، یعنی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی، لہٰذا انسانی ہمدردی کے ناطے وہ پاکستانی شہری ہیں، ون ٹائم ان کو اجازت دی جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف FIA کو ٹیگ کر کے یہ اپیل کی۔ اب اس پر مریم نواز نے ان کو کہا کہ ملیکہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، مریم نواز نے بھی، کہ ملیکہ آپ فکر نہ کریں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گی یا متعلقہ لوگوں سے بات کروں گی۔ ظاہر ہے اپنے چچا سے ہی بات کی ہوگی مریم نے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ملیکہ آپ نے تحریری درخواست دے دی ہوگی۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کو جانے کی اجازت مل گئی، تو ملیکہ بخاری نے ان کی مریم نواز کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس معاملے میں میری مدد کی۔ یہ واقعہ سنانے کا آپ کو ایک کوئی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا، ملیکہ نے، کہ یہ وہ میری بڑی بہن ہے، بستر مرگ پہ ہیں اور میری والدہ کی جگہ ہے، تو آپ کو صرف یہ یاد دلانا مقصود تھا کہ مریم کی والدہ ڈیتھ بیڈ پر تھیں۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ برطانیہ میں جو PTI کے غنڈے تھے وہ ان کے کمرے میں اس روم میں چلے گئے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے جہاں وہ ہاسپٹلائز تھیں، بیگم کلثوم نواز مرحومہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بہانے تو نہیں کر رہی۔ آپ کو یاد ہے نا، وہ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اس ہاسپٹل کے باہر یہ احتجاج کرتے تھے۔ پھر جب مریم نواز اپنی علیل والدہ کو چھوڑ کر پاکستان آئیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، پھر ان کی اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کروائی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی۔ پھر یہی نہیں کہ جب مریم نواز کی والدہ کا، بیگم کلثوم نواز کا جسد خاکی میت برطانیہ سے جب پاکستان پہنچی میت، تو اس کا بھی تمسخر اڑایا گیا۔ ٹرک پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں۔ اسلام ان کے قریب سے نہیں گزرا، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کو وضو با وضو پتہ نہیں کس حالت میں ہوتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، جب کوئی فوجی جوان یا افسران شہید ہوتے ہیں تو گورنر، اپنا وزیر اعظم، گورنر، وزرائے اعلیٰ حکام اس کی نماز جنازہ میں، تدفین میں شرکت کرتے ہیں۔
اپنے دوست احباب عزیز رشتہ دار کسی کے جنازے پر نہ پہنچ سکیں، میت پر نہ پہنچ سکیں، تدفین پر نہ پہنچ سکیں، نماز جنازہ ادا نہ کر سکیں، تو ہم اس کے ہاں تعزیت کے لیے، فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے لیڈر میں یہ جو معاملات نہیں ہیں۔ نعیم الحق سے قریب کون ہوگا عمران خان کے؟ نعیم الحق انتقال کر گئے، عمران خان ان کے جنازہ تو دور کی بات، ان کی تدفین تو دور کی بات، ان کی فاتحہ کے لیے نہیں گئے، بلکہ ان کے صاحبزادے کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اس سے تعزیت کی۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں، کل پرسوں کی بات ہے، یعنی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال۔ تو اب دیکھیں کہ مریم، یہ سیاست میں یا ویسے بھی آپ اپنے اخلاق، اپنے جسے کہتے ہیں کہ کردار سے دوسروں کے دل جیتتے ہیں۔ یہ وہی ملکہ بخاری ہے جو صبح دوپہر شام نہ صرف نواز شریف بلکہ مریم نواز کے خلاف بھی ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں زہر اگلتی تھیں۔ لیکن آپ دوسرے کو مات دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو رویے کی مار جو ہے وہ سب سے زبردست ہے۔ میں نعوذ باللہ کسی انسان کو میں رسول پاک کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتا، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن ہم اس نبی کی امت ہیں جو گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ ہے ہمارا دین، ہمارا جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ ہمارے فوجی افسران اور جوان شہید ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جاتی ہے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور بات ہم کرتے ہیں اسلامی ٹچ کی۔ گفتگو کا آغاز کدھر سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس سے آگے بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ یہ دیکھیں کہ آگے کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ بھی دکھا۔ یہ سیدھی راہ دکھانے کی دعا نہیں مانگتے کیونکہ یہ گمراہ ہیں، اور پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آپ یقین کیجئے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اچھا ان فوجیوں کے ساتھ جو اب بھی کہتے ہیں جناب ہمارا خان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ میں نے نہیں، بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کے بعد آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ خان کتنا ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جناب اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹائیں ٹائیں فش، اب بساط باقاعدہ طور پر بچھا دی گئی ہے۔ اب کسی کے دل و دماغ میں، ذہن میں کوئی خوش گمانی، کوئی خوش فہمی ہے وہ نکال دے۔ جو رہی کہیں صحیح کسر تھی، اگر کہیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں بگ ایف کوئی سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے، تو وہ جو واشنگٹن میں IMF کے دفتر، ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ ہوا، اس کے بعد اور اب ایک مرتبہ پھر شہداء کے خلاف یہ گھناؤنی، گھٹیا، مذموم، غلیظ کیمپین چلانے کے بعد وہ اگر 1% بھی کوئی چانس تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جو نہ سمجھے اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ ابھی بھی آپ کو یوتھیے جو یوٹیوبر ہیں وہ آپ کو صبح دوپہر شام اپنی ویڈیوز میں خان کی ڈیل ہو رہی ہے، خان باہر آ رہا ہے، یہ اب ڈر گئے ہیں بالکل خان انشاءاللہ، وہ اس لیے کہ ان کے جو حامی ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں، سینٹ کے الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں۔ میں تو نہیں، میں کوئی نعوذ باللہ میں کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔